اللہ ہی نے ان کو گناہگار بھی کہا ہے اور اللہ ہی نے ان کو معصوم بھی بنایا ہے۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ہاں اس سے آدم کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں آتا، اعتراض تو خدا پہ آتا ہے کہ خدا کو یہ پتہ ہی نہیں جسے معصوم بنا رہا ہے وہ گناہگار ہے۔ اعتراض اصل کس کی طرف جا رہا ہے کہ ایسا کہ جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے۔ اب سنو جو دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو درخت کے قریب جانے کے لیے منع کیا تھا، کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا جبکہ اللہ نے منع کیا۔ یہاں پہ چند جو خوش فہم ساکرین و خطبہ ہیں ہم جیسے کسی اور وہ کہتے تھے کہ نہیں دیکھیے حضرت آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ان کی دلیل کیا کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے درخت کے قریب جانے کے لیے منع کیا تھا، کھانے کے لیے تو منع کیا نہیں، قریب جانے کے لیے منع کیا تھا، کھانے کے لیے تو منع نہیں کیا۔ یہ دلیل بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ مجھے ایک بات آپ بتائیے، اللہ نے قرآن میں والدین کے لیے کہا لا تقل لهما اف، اپنے والدین کے لیے اف تک نہ کہو، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ماذا باپ کو تماچا مار سکتے ہیں، باپ کو چھیڑ سکتے ہیں، دھکا دے سکتے ہیں؟ نہیں نا، کوئی کہتے ہیں تو اللہ نے اف کے لیے منع کیا تھا، مارنے کے لیے تھوڑا منع کیا، گالیاں دینے کے لیے تھوڑا منع کیا، جھڑکنے کے لیے تھوڑا منع کیا، دھکا دینے کے لیے تھوڑا منع کیا، اف کہنے کے لیے منع کیا۔ دلیل اس کی صحیح ہے؟ نہیں، فوراً بزرگ کہیں گے بے وقوف، جب ایک چھوٹی سی چیز اف اللہ نے منع کر دیا تو پھر اس کے آگے تیرے تجاوز، تیری وسعت، تیری ہر دھرمی، جو اللہ اف کو نہ برداشت کرے وہ تیری بدتمیزی کو کہاں سے برداشت کر لے؟ کہاں سے برداشت؟ یہ چھوٹی چیز کا منع ہونا بڑی چیز کو خود بخود منع کر دیتا ہے۔ خود بخود زبان میں لفظ کفر ہی استعمال ہوتا ہے۔ 11 زبانوں کا تو میں جاننے والا ہوں، لکھنا پڑھنا بولنا جانتا ہوں، 11 زبانوں میں یہ لفظ کفر ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہوتا۔ ہر لفظ اف کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ نوجوانوں، جو خدا والدین کے سلسلے میں بے معنی لفظ کو برداشت نہ کرتا ہو، جس لفظ کا کوئی معنی نہیں اسے برداشت نہ کرتا ہو، تو اگر تم نے معنی بدتمیزیاں شروع کر دی تو خدا برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے حق دیا ہے والدین کو، جب تک برداشت کرو برداشت کرنا، ورنہ اپنے پاور کا استعمال کر کے اسے آگ کر دے گا۔ سب محمد تو ہوتا ہی ہے کہ جب چھوٹی سی چیز منع ہوئی تو بڑی چیز خود بخود منع ہوئی۔ وقت بڑی تیزی سے نکلتا جا رہا ہوں، آج مدرس منزل تک پہنچ۔ اب معاملہ یہ کہ بھائی جب منع تھا جانا تو کھانا بھی بالکل منع، کوئی دو رائے نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کھانا بھی منع تھا، حضرت حوا کو صرف قریب ہی جانے کے لیے نہیں، کھانا بھی منع تھا دونوں، لیکن دونوں نے کھایا بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ نہیں، گناہ نہیں، منع تھا لیکن پھر بھی کھایا، کیا، انجام دیا، لیکن گناہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ گناہ نہیں۔ ہمارے یہاں فقہی اعتبار سے ایک بڑے اچھا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ گناہ نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ ترک اولا، ہے نا؟ ترک اولا، یعنی آپ ترک اولا کا مطلب بہترین چیز کو، اچھی چیز کو کھو دینا، چھوڑ دینا۔ ہمارے گناہ کیوں نہیں ہے؟ نوجوانوں سنو، کیونکہ یہ اعتراض اگر یاد
نبی کو معصوم نہیں مانو گے تو پھر یہ بھی ضروری نہیں ہوگا کہ نبی کا جو وصی ہو وہ بھی معصوم ہو۔ جب نبی ہی معصوم نہیں تو وصی نبی کا معصوم ہونا بھی